الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام والسيد حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذکره الغافلون. قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. ہمارے ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارا مقصد زندگی. اس یقین کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کرتے کرتے بندے کا یقین اتنا مضبوط بن جائے کہ دنیا کے ظاہری نقشے کچھ کہہ رہے ہوں لیکن دل کی آواز لا الہ الا اللہ ہو، کہ دل سے آواز آ رہی ہو کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. سورج سے گرمی نہیں آتی، سورج سے روشنی نہیں ہوتی، چاند سے پھلوں میں مٹھاس نہیں آتی، سمندروں کا اتار چڑھاؤ اپنی مرضی کا نہیں ہے، سمندر میں جالا ڈالنے سے مچھلی نہیں ملا کرتی. یہ سارا نظام جو چل رہا ہے وہ میرے اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. اس بات کا یقین آ جائے، ہر موڑ پر اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. اس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اور اس یقین کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. یقین بنتا بڑی مشکلوں سے ہے. لہذا صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہے. اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بس اس ایمان کو بنانے کی خاطر اور اس ایمان کو بچانے کی خاطر. لہذا لا الہ الا اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، جتنے بھی بت ہیں اللہ کے علاوہ سب کا انکار، دکان سے پلنے کا انکار، نوکری سے پلنے کا انکار، کھیتی سے پلنے کا انکار، یہ اللہ کے غیر ہے. کھیتی کریں گے تو پلیں گے، نوکری کریں گے تو پلیں گے، اور دکان کھولیں گے تو پلیں گے. فیکٹری سے ہم پل رہے، کارخانے سے پل رہے، نہیں پالنے والی ذات اللہ کی ہے. کبھی کبھی اللہ بندوں پر ایسے حالات ڈالتے ہیں کہ پیسے درے کے درے رہ جاتے ہیں، اسباب درے کے درے رہ جاتے ہیں، بندے کو ایک نوالا کیا ایک دانہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ سمجھا رہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو ہمیں اللہ پاک نے جو کلمہ دیا ہے نا لا الہ الا اللہ، اس پر خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس یقین کے ساتھ ایمان والا 24 گھنٹے کی زندگی گزارے اور اسی یقین کو بنانے کی فکروں میں 24 گھنٹے گزر رہے ہو. اور اس ایمان کے تقاضوں پر ہم کیسے کھڑے ہو جائے اور ان ایمان کے تقاضوں پر ہم کیسے کھڑے اتر جائے، ان فکروں کے ساتھ بندہ زندگی گزارے. لہذا ایمان پر محنت کیسے کریں گے؟
اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین پر محنت کیسے کریں گے؟ اس محنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی خاطر کیسے محنت کی جاتی ہے یہ صحابہ کرام کو سکھایا۔ مکے کا مالدار ہے، تاجر ہے، جس کا مکہ میں نام ہے، لیکن وہ ایمان کی خاطر قربانی دے رہا ہے۔ وہ بھی ایمان کی خاطر اپنے مکان کو چھوڑ رہا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑ رہا ہے، اور راتوں میں چھپتے چھپاتے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ دیکھو، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر جو کچھ لگانا پڑے سستا سودا ہے۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی آتے تھے، یہی بات سمجھاتے تھے۔ سارے نبیوں کا کلمہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ سارے نبیوں کا کلمہ ایک تھا۔ سارے نبی دنیا میں آ کر لوگوں کو اور انسانیت کو یہ سمجھاتے تھے، لوگوں اللہ سے ہونے کا یقین بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی سمجھایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے اور امت کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور اللہ کی وحدانیت پر لانے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی میں پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ وقت قربانی کا نہیں ہے، ذرا صبح ہو جانے دے، شام ہو جانے دے، اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا۔ رات کے وقت میں بھی آقا امت کی فکروں میں چل رہے ہیں، دن کے اجالے میں بھی امت کی فکروں میں چل رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مسجد سے نکلے ہیں، ایک باغ میں گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ باغ میں گیری پڑی کھجوریں اٹھا کر صاف کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حیران ہے، یہ میرے محبوب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے عبداللہ کو دیکھا، پوچھا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا پیارے آقا مجھے بھوک نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، عبداللہ یہ چوتھے دن کی صبح ہے کہ تیرے نبی نے کوئی چیز چکھی نہیں ہے۔ بندوں کو جنت کی راہ پر لانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جو قربانیاں دی ہے، عجیب و غریب قربانیاں دی ہے، اور ایک دو واقعات نہیں ہے، سینکڑوں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ 23 سالہ نبوت کے دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی دیتے رہے۔ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے محبوب نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، بھلا پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بولتا ہے، لیکن میرے ننھے منھے بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان لگا کر سنا تو میرے محبوب نبی کہہ رہے تھے یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ دنیا میں قدم رکھا امت کا غم ہے، زندگی بھر امت امت، راتوں میں سجدوں میں رو رہے ہیں تو امت کا غم ستا رہا ہے، دن میں محنت کر رہے ہیں تو امت کی خاطر محنت کر رہے ہیں۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد شکوہ نکل گیا، شکایت نکل گئی، دل کا درد نکل گیا، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ رب کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فرشتوں کے پہاڑ کو بھیجا، میرے محبوب اشارہ کر طائف کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب اسی وقت کیا فرماتے؟ نہ میرے اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جو میرا کلمہ پڑھنے والا بنے۔ زندگیاں قربانیوں میں گزر رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی، دنیا سے جانے تک
میں نے اپنے حبیب کو کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھاتے نہیں دیکھا. امت کی خاطر قربانیاں دی جا رہی ہے. میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. امت کا درد اتنا ہے. ایک بندے نے چوری کی, شریعت کا قانون ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کا قانون ہے ہاتھ کاٹ دو. جب ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا آپ کے حکم سے کاٹا جا رہا ہے اور آپ رو رہے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ میرے رب کا قانون ہے, اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے. دنیا میں کوئی باپ ایسا نہیں گزرا جو اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنا رویا ہو جتنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ کے حبیب بندوں کو اور اپنی امت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے قربانی دے رہے تھے. میری امت اللہ سے کیسے جڑ جائے, وحدانیت پر کیسے آ جائے, توحید پر کیسے آ جائے, اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والی کیسے بن جائے, تاکہ آخرت کی ساری منزلیں اس پر آسان ہو جائے. ایک ایک امتی کی فکر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دروازوں پر جا رہے ہیں, در در جا رہے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں, اور 70 80 مرتبہ جا رہے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب میرے دروازے پر 105 مرتبہ آئے, 105ویں مرتبہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور میں اسلام میں داخل ہوا. امت کا غم کھائے جا رہا ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں تو امت کے غم میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اللہ میری امت کا کیا ہوگا. ابا کو تو دیکھا نہیں ہے, دنیا میں آنے سے پہلے ابا اللہ کے پاس چلے گئے. 6 سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلی گئی. 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کا کام کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید سمجھا رہے ہیں. ایک مرتبہ آقا بطحاء مکہ کی طرف نکلے, مکہ کے میدانوں کی طرف نکلے, دیکھا ابو جہل ہے, اپنے غلاموں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہے. سوچا شاید یہ مکہ میں رہ کر اپنی چودراہٹ کی وجہ سے میری بات نہیں سنتا, اب تو مکہ سے باہر ہے, شاید میری بات سن لے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے. کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا, تیری آخرت سنور جائے گی. اس بدبخت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. پتھریلی زمین تھی, نوکیلے پتھر تھے. اس نے بس اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر پیر رکھ دیا, جس کی وجہ سے پتھر چبھ گیا. آقا کی پیشانی سے خون نکل آیا. آقا غمگین اسی حالت میں واپس آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی باندی نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا. امیر حمزہ شکار کھیلنے کے بڑے شوقین تھے. شام کے وقت میں شکار کھیل کر جب واپس آئے, باندی نے سارا ماجرا بیان کر دیا. تم شکار کھیلنے کے لیے جاتے ہو اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں. آخر چچا تھے. محبت جوش مار گئی, ایمان میں داخل نہیں ہوئے لیکن محبت جوش مار گئی. فوراً وہاں سے واپس گئے. جا کر دیکھا حرم میں ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کمان اس کی پیشانی پر ماری اور خون نکال دیا اور کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد لاوارث ہے, ان کا کوئی نہیں ہے. جب تک حمزہ زندہ ہے میرے محمد کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. بدلہ لے کر واپس آ گئے. گھر میں آئے, اپنی بیوی سے پوچھا محمد کہاں ہے. بتایا گھر کے کونے میں بیٹھے ہیں, غم زدہ بیٹھے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے زاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور یوں فرمایا بھتیجے کیا حال ہے, بھتیجے کیا حال ہے. اللہ کے حبیب نے سر اٹھایا, بہتی آنکھوں کے ساتھ فرمایا
چچا اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کے ماں باپ اس کو دنیا میں سے چھوڑ کر چلے گئے، دادا تھا وہ بھی چلا گیا، اور گھر گھر میں جس کے قتل ہونے کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ اس کا کیا حال پوچھ رہے ہیں؟ امیر حمزہ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ بھتیجے غم نہ کر، ابو جہل نے تجھے تکلیف دی اور زخم دیا ہے، میں نے بھی بدلہ لے لیا ہے۔ جب آقا نے یہ سنا، آقا اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے اور چچا میں اس سے خوش ہونے والا نہیں ہوں کہ میرے دشمن سے بدلہ لے لیا جائے، اگر آپ میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جو کلمہ میں لے کر آیا وہ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دوستو دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی قربانیاں لگی ہے، نبی کی بھی لگی، نبی کے گھرانے کی بھی لگی ہے، پنجے تن کی بھی لگی ہے، اہل بیت کی بھی لگی ہے، اور صحابہ کرام کی لگی ہے۔ وہ صدیق اکبر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، پیاس لگی، اپنے غلام سے کہا ذرا پانی پلا دو، وہ پانی لے کر آیا، جب وہ پینے لگے تو دیکھا کہ اس کے اندر شہد ملا ہوا ہے، انہوں نے وہ برتن ایک طرف رکھ دیا اور زاروں قطار رونے لگے، ہچکیاں بن گئی، پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کو دیکھ کر رونے لگے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب کچھ افاقہ ہوا، ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ کیا بات بنی؟ پانی تو لا کر دیا ہے، اس میں آپ اس قدر رو رہے ہیں؟ کہا اس پانی میں شہد ملا ہوا ہے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے جب میرے نبی دنیا سے جا رہے تھے میرے محبوب نبی یوں کہہ رہے تھے دور ہو جا دور ہو جا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں نے اللہ کے حبیب سے پوچھا پیارے آقا یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ کس کو دور بھگا رہے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزور آواز میں فرمایا ابو بکر دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے آئی تھی، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ دور ہو جا دور ہو جا، وہ دنیا یہ کہتے ہوئے گئی نبی جی آپ مجھ سے بچ گئے لیکن آپ کی امت مجھ سے نہیں بچ پائے گی۔ مجھے میرے محبوب نبی کا وہ وقت یاد آ گیا اور ابھی میرے سامنے شہد ملا ہوا پانی آیا ہے، میرے دل کے اندر خطرہ ہوا کہ کہیں دنیا نے مجھے گھیر تو نہیں لیا کہ دو نعمتیں ایک ساتھ میں مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ کون صدیق ہے اتنی بڑی قربانیوں والا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے دنیا سے جاتے جاتے کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ادا کرے گا۔ اتنے بڑے مقام والے ہیں اور یوں رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے اندر اعلان فرمایا اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو اور میری مانو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، نبی کے یار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم تیری مانیں گے نہ تیری سنیں گے جب تک تو یہ جواب نہ دے دے کہ تو نے یہ نیا کرتا پہنا، یہ کرتا آیا کہاں سے؟ امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں، سوال کیا ہو رہا ہے یہ کرتا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت عمر زارو قطار رونے لگے اور بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ان کے بیٹے تھے حضرت عمر کے، جب انہوں نے دیکھا میرے ابا کی ہچکیاں بن گئی ہے وہ اٹھ کر آئے، انہوں نے اپنے ابا کے آنسو پوچھے اور منبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارو، میں بتاتا ہوں میرے ابا کے پاس کرتا کہاں سے آیا۔ میرے باپ نے بیت المال میں کوئی قبض نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی ہے، معاملہ یہ ہے کل بیت المال میں کپڑا آیا تھا، سب کو کپڑا تقسیم کیا گیا تھا، میں شام کے وقت میں جب گھر گیا میں نے دیکھا میرے ابا ایک برتن میں پانی لے کر اپنا پرانا کرتا دھو رہے، جہاں سے گستے وہاں سے پھٹ جاتا ہے، میں قریب گیا، میں نے کرتا اٹھا کر دیکھا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، میں نے اپنے ابا سے کہا ابا جان یہ پہننے کے لائق نہیں ہے، بالکل گھس گیا ہے۔ تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا تھا بیٹے کل بیت المال سے جو کپڑا مجھے ملا ہے اس سے میرا کرتا بنتا نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کرتا ہے نہیں، تو میں کیا کروں، یہ پرانا نہ پہنوں تو کیا کروں؟ میں گھر گیا، میں نے اپنا حصے کا کپڑا میرے ابا کو دیا،
तब जाके मेरे अब्बा का कुर्ता बना है और ये कुर्ता पहना है। जब ये बात सहाबा किराम ने सुनी, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फिर खड़े हो गए। उमर, कल क़यामत के दिन नबी के सामने शिकवा न करना कि मैं मिंबर रसूल पर खड़ा था और प्यारे आका सलमान ने मुझसे ये सवाल किया था। उमर, हमें यकीन है कि तू गबन नहीं कर सकता, तू खयानत नहीं कर सकता। हम दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे कि नबी का उम्र ऐसा होता है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए हैं, पुराना कुर्ता पहने हुए हैं। एक गुलाम आए, अबू मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आकर कहने लगे, सलाम किया। अमीरुल मोमिनीन ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक दरखास्त है, अगर बुरा न माने। कहा, भाई बोलो क्या बात है। मैं कुर्ता लेकर आया हूँ, ये पुराना कुर्ता उतार दीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारो कतार रोने लगे, कुर्ते का दामन लिया और चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। काफी देर रोते रहे। अबू मरियम घबरा गए, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरे सवाल से आपको दुख होने वाला होता तो मैं कभी सवाल न करता, मुझे नहीं मालूम था कि आपको दुख होगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भाई अबू मरियम, ये कुर्ता मुझे मेरे खलील और मेरे दोस्त ने दिया है। अबू मरियम ने पूछा, अली आपके दोस्त कौन है? अमीरुल मोमिनीन जरा ये बताइए आपके खलील कौन है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे खलील और मेरे दोस्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे ये कुर्ता दिया था। मुझे उमर से मोहब्बत है और उमर के कुर्ते से मोहब्बत है। मैं जानता हूँ मेरा कुर्ता पुराना हो गया है, लेकिन उतारने को और दूर करने को जी नहीं चाहता। ये वो बड़े मकाम वाले सहाबाए किराम थे, ये अशरे मुबशरा के सहाबाए किराम थे, लेकिन दुनिया की जिंदगी यूं गुजार कर गए, हमेशा आखिरत को सामने रखा और आखिरत की फिक्रों के अंदर जिंदगी गुजारी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खंजर लगा है, जख्मी हालत है, बेहोशी तारी होती है, आखिरी वक्त है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे हजरत हसन के साथ मुलाकात के लिए आए, देखा उमर ज़ारो कतार रो रहे। अली ने फरमाया, उमर क्या मौत से डर गए? तुम तो बड़े निडर और बड़े मजबूत दिल के थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जख्मों से चूर है, लेकिन क्या फरमा रहे, अली मैं मौत से नहीं डर रहा, मौत के बाद की घाटियों से डर रहा हूं कि मेरा क्या मामला बनेगा। इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आए, उन्होंने अपने अब्बा का सर अपनी गोद में लिया। हजरत उमर बेहोश थे, जब गशी से इफाका हुआ, देखा अब्दुल्ला ने मेरा सर अपनी गोद में लिया है। कहा, अब्दुल्ला मेरी आखिरी बात मान ले, मेरा सर जमीन पर रख दे। अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं? कहा, हाँ हाँ जमीन पर रख दे, मेरे गालों को, मेरे रुखसार को, मेरे चेहरे को मिट्टी लगेगी, शायद मेरे रब को तरस आ जाए और अल्लाह मुझे माफ कर दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अब्बा की इताअत में सर जमीन पर रख दिया। हजरत उमर अपने रुखसार जमीन से रगड़ने लगे और अपने आप को कहने लगे, वैलुल लक या उमर इल्लम यगफिर लक रब्बुक, उमर तेरी हलाकत है अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया। अल्लाह ने दोस्तों हमें पैदा किया है। अल्लाह ने पैदा किया, किस चीज से पैदा किया? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, मिन अय्यि शैइन खलक़ा, इंसान तुझे गुरूर किस बात का, घमंड किस बात का है? तू मेरी नाफरमानी करके जिंदगी गुजारता है, मेरे नबी के तरीके तुझे पसंद नहीं है, तुझे मालूम नहीं किस चीज से मैंने तुझे पैदा किया। तुझे हया आती हो, तुझे शर्म आती हो, नाम लेते हुए हम बतलाते हैं, मिन नुतफा, एक गंदे कतरे से हमने तुझे पैदा किया। तू सोच तेरी औकात क्या है और तेरी इब्तिदा क्या है। इतने गंदे कतरे से तुझे पैदा किया और तू आज दुनिया के अंदर अकड़ कर चल रहा है, रब की नाफरमानी करके जिंदगी गुजार रहा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ नादान इंसान, तुझे इतने प्यारे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? अल्लाह औकात दिखाता है, पैदाइश भी अजीबो गरीब, एक गंदे कतरे से अल्लाह ने पैदा किया और मौत आती है, मौत के बाद भी अल्लाह ने दिखा दिया, बंदे देख तेरी औकात क्या है। तेरी औकात ये है दोस्तों, जब हम मरते हैं हमारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, इज्जत के साथ नहीं रखे जाते, फेंक दिए जाते हैं। यहां तक कि दोस्तों जिन कपड़ों में हमारी मौत होती है वो कपड़े हमारा बेटा भी पहनने के लिए तैयार नहीं होता। दुनिया यूं दुश्मनी दिखाती है, नहलाने के लिए तख्ते पर लिया है। हम इतने मोहताज हैं, न करवट बदल सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं।
اب پیشاب پخانہ نکالا جا رہا ہے, ہمیں بٹھا کر ہمارا پیٹ دبایا جا رہا ہے, یہ اوقات دکھلائی جا رہی ہے. بندے دیکھ تیری اوقات یہ ہے. اب پانی ڈالا جا رہا ہے, ناک میں بھی پانی جا رہا ہے, کان میں بھی پانی جا رہا ہے, منہ میں بھی پانی جا رہا ہے. اب کیا کریں؟ روئی ڈالی جا رہی ہے, روئی ٹھوسی جا رہی ہے تاکہ اس کے کانوں کے اندر پانی نہ چلا جائے, اس کے ناک کے اندر پانی نہ چلا جائے, اس کے منہ میں پانی نہ چلا جائے. دوستو ہماری یہ اوقات ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنا یہ حیوانیت ہے, انسان پنا نہیں ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے دوستو نبی دنیا کے اندر آتے تھے. اب نبی دنیا سے چلے گئے, نبی کے نائبین, نبی کے جو ماننے والے ہیں اور امت کے جو رہبر ہیں ہمیں یہی بات سمجھاتے ہیں. دوستو یہی فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہم آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. اس کے لیے دوستو اجتماع ہے, اس کے لیے اجتماع ہے. وہاں کوئی نفرت کی بات نہیں ہوتی, وہاں کوئی مسلک کی بات نہیں ہوتی, کوئی تانا زنی کی بات نہیں ہوتی. امت کو امت پنا سکھلایا جا رہا ہے, امت کو نبی کی غلامی سکھلائی جا رہی ہے کہ تم سچے نبی کے غلام بنو. نبی نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی, نبی کی قربانیوں کا لحاظ کرنے والے بنو اور لاج رکھنے والے بنو. یہی بات دوستو سمجھائی جاتی ہے. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں, جیسے گزشتہ جمعہ میں اعلان کیا گیا تھا, کل دوستو ایک ماحول ہمارے یہاں ہو کہ ہمارا شہر خالی ہو چکا ہو, سارے کے سارے اجتماع گاہ میں پہنچے ہو. وہ تبوک کا موقع تھا, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چلے تھے, مدینہ پورا خالی ہو گیا تھا. دوستو ہم بھی اللہ والوں کی خدمت میں جائیں گے, اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے جائیں گے. مسلکوں کی دیواریں گرا دو دوستو, وہاں کوئی نفرت کی بات نہیں کی جاتی. آپ جا کر خود سنیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہاں صرف محبت ہی محبت سمجھائی جاتی ہے, درد ہی درد سمجھایا جاتا ہے, آخرت کی فکریں دلائی جاتی ہے. لہذا چھوٹے بھی جائے بڑے بھی جائے, ہر کوئی فکر کے ساتھ جانے والا بنے. جیسے کل گزشتہ جمعہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن دوپہر کو 3 بجے ہمارے یہاں سے ٹرک نکلے گا, یہ کل انشاءاللہ ٹرک نکلے گا. لہذا سارے ساتھی فکروں کے ساتھ اپنے کام کاج کو آگے کرتے ہوئے نبی سے محبت کا کم سے کم اتنا تو ثبوت دکھا دیں کہ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نبی کی جہاں باتیں ہوتی ہے اور نبی کی مجلس سے جہاں لگتی ہے وہاں پہنچے. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.